راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا۔ انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے، حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے۔ تم سب برابر ہو، آدم کے بیٹے ہو، نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل۔ تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو، سب برابر ہو۔ الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا، اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، نام اس کا بلال ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی، اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کی کو سونپی گئی۔ دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ بلال کی جن کے ہونٹ بڑے بڑے، جن کی شکل کالی، حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں، وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی، لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا، اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا، بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی۔ جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ کالے کلوٹے انسان کو
ایک حبشی النسل انسان کو اسلام آزان دینے کی اجازت دیتا ہے. ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں. اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا، واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے. یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے سیکھو، ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے، اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن مار دھاڑ کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. یہ ہم ہیں. ایک غیر مسلم ہے، بھارت کا سمویدھان لکھنے والا، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے. چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. ہمیں اپنی زندگی میں چینجنگ لانا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ بدلنا ہوگی. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو لوگوں نے اپنی سوچیں بنا لی ہیں، ذہنیتیں بنا لی ہیں، انہوں نے یہ اصول بنا لیا ہے. آپ نے کیا سوچ بنائی ہے؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا. کون سوچے گا؟ یہ انہوں نے اپنی ذہنیت بتا دی ہے. آپ کے ذہنوں میں کیا ہے یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کو ڈاکٹر امبیڈکر سے سیکھیے کیا تھی اسلام کی خصوصیت. آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے، اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں.